بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی وإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات الساعات الساعة العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین بلندتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری ولایتہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صلوات پڑھیں اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے برادر محترم جناب قاسم رضوی صاحب ان کے معاونین کی حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے مرحومین کی بخشش کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے حقیقی تشیع اور تشیع کے حقیقی نمائندوں کے تحفظ کے لیے اور تعجیل ظہور کے لیے اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔ آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے
درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں حقیقت کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق الانام مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور برسر سقف کعبہ اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی بہت شکریہ نوازش۔ میں اس سے پہلے کہ بات کا آغاز کروں، ہمارے برادر عزیز پیر جوگی شاہ جی حلیل ہیں، دعا ہے کہ اس ذکر کا صدقہ مالک انہیں شفائے، دیگر جو مومنین بیمار ہیں مالک انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مالک الملک فرما رہا ہے کہ بس میرا ذکر کرو، بس میرا ذکر، اذکرکم، میں تمہیں ذکر بنا دوں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں ذکر بنا دوں گا، واشکروا لی، اور میرے لیے ہی شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفران نہیں کرو، یا کافر نہیں ہو جاؤ۔ کافر بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اچھے کافر ہوتے ہیں، کچھ برے کافر ہوتے ہیں۔ حیران ہو جائیں تو گزارا ہو جائے گا، پریشان ہوں گے تو گزارا نہیں ہوگا۔ کچھ اچھے کافر ہوتے ہیں اور کچھ برے کافر ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے کافر ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں۔ نوازش، شکریہ۔ جو اللہ کے کافر ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں، جو طاغوت کے کافر ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ دنیا ہمیں کافر کہتی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ ہم کافر ہیں کس کے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ دنیا ہمیں کافر کہتی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ ہم کافر ہیں کس کے۔ شیعوں سے نفرت تو بہت ہے نا، بہت نفرت ہے شیعوں سے۔ علی کے دشمن جس سے نفرت نہ کریں سمجھو وہ شیعہ ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔ اور نفرت اتنی ہے، اتنی نفرت ہے شیعوں سے کہ کئی جگہوں پہ اب بھی ایسا ہے، کئی جگہوں پہ، ساری جگہوں پہ نہیں ہے، کئی جگہوں پہ اب بھی ایسا ہے، کہتے ہیں شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھنا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے پہلا فقرہ یہ کہہ رہا ہوں، پھر ترجمے کی طرف لوٹتے ہیں۔ کہتے ہیں جی شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھنا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ شبیر عجیب فقرہ کہہ رہا ہوں۔ مر گیا شیعہ تو کہتے ہیں شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھنا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ شیعوں کی طاقت کا اندازہ لگا لو، اگر مرا ہوا شیعہ نکاح توڑ جاتا ہے تو زندہ کہتا ہے۔ آباد سلامت ہو۔ بندے ہمیں کافر کہتے تو ہیں اور یہ نہیں بتاتے۔ الذین یکفرون بالطاغوت، جو طاغوت کا کفر کرتے ہیں وہی تو جنتی۔ لیکن یہاں ہے ولا تکفرون، یہاں پہ کفران ہے۔ کفران نعمت نہیں کرنا، شکر ادا کرنا۔ شکر 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 کرنے سے شکر نہیں ہوتا۔ فقرہ پورا سن لیں، روزے دار بولیے گا اتنا جتنا آپ بول سکیں۔ شکر شکر کہنے سے شکر نہیں ہوتا، جیسے اللہ اللہ کہنے سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ اللہ کی تکرار سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ویسے بندہ کہتا رہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ شکر نہیں ہوتا۔
شکر یہ ہوتا ہے کہ جس لیے اللہ نے نعمت عطا کی ہے اسے اسی لیے استعمال کیا جائے، تو یہی شکر ہے۔ آنکھ کا شکر ہے کہ جس کے لیے عطا کی ہے آنکھ سے وہ کام لو، توجہ فرمائیے گا۔ ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ جس لیے اللہ نے ہاتھ دیا اس سے ہاتھ سے وہی کام کرو، توجہ فرمائیے گا۔ پیر جس لیے عطا کیا ہے اس سے وہی کام لو، تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے ہاتھ، آنکھ، پیر، سینہ، ان سب کے غور کر کے دیکھا ہے، شیوں سے بڑا شکر گزار کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا قبلہ رضوی صاحب؟ میں نے ان سب پہ غور کیا ہے کہ شیوں سے بڑا شکر گزار کوئی ہے ہی نہیں۔ آنکھ اس نے دی ہے، کس لیے دی ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ بندے کہتے ہیں آنکھ دیکھنے کے لیے دی ہے، اسے دیکھو جسے دیکھنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ جنت میں ہی نہیں جائیں گے؟ نہیں، آپ تھوڑا پریشان ہو گئے، غور فرمائیے گا۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، میں ان خطباء میں سے نہیں ہوں وہ جو کہیں کیا جو یہاں نہیں بولے گا وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا۔ قبر میں تو انہوں نے بھی بولنا ہے جو یہاں گونگے ہیں، ہاں قبر میں تو وہ بھی بولیں گے جو یہاں گونگے ہیں، کیونکہ قبر میں تو اس نے آ جانا ہے جو سماعتیں دیتا ہے، جو قوت گویائی دیتا ہے، جو بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو ایک فکرہ میں آپ کے لوح عقیدہ پہ تحریر کرنے جا رہا ہوں، ناقص چہرہ اللہ کے چہرے کو دیکھ کے مکمل ہو جائے گا۔ نہیں، اس فکرے پہ غور نہیں فرمایا، مشکل تھا ذرا، مشکل تھا ذرا۔ ناقص چہرہ اللہ کے کامل چہرے کو دیکھ کے مکمل ہو جائے گا، توجہ فرمائیں۔ وہ میں نہیں کہتا کہ آپ یہاں نہیں بولے، تو نہیں بول سکے تو ٹھیک ہے، پھر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاتھ کھول لیں، کیونکہ ہاتھ اگر بندھے ہوئے بھی ہیں تو اس طرح تو نہیں بندھے ہوئے نا۔ آپ تو دیر سے بیٹھے، کافی دیر سے بیٹھے، توجہ فرمائیے گا۔ چلیں ذکر کی طرف ہی چلتے ہیں، شکر کی طرف چلتے ہیں۔ آنکھ اللہ نے دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ آنکھ فطرت تھوڑی مشکل بات ہے، اور آپ مشکل کشا کے ماننے والے۔ فطرت اولا پہ جو آنکھ پہلا کام کرتی ہے، بابا جی یہ لیا ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، زرخیز ذہن ہے۔ فطرت اولا پہ، پہلی فطرت پہ آنکھ جو کام کرتی ہے، اسی لیے اللہ نے آنکھ دی ہے، کیونکہ اسلام کی فطرت پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ میں چپ چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، خاموش بھی دیکھ رہا ہوں، اور کئی بندے روزے سے اتنے پریشان ہوئے پڑے ان کا جی چاہ رہا ہے ابھی اذان ہو جائے، تو ابھی ہونے والی نہیں ہے، یہ اپنے وقت پہ ہی ہوگی۔ آپ بولیں نہ بولیں، ہونا اس نے اپنے وقت۔ اللہ ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے، اسلام کی فطرت پہ۔ تو اسلام کی فطرت کیا ہے؟ بچہ آتے ہی رو پڑتا ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ مل کے بولو حیدری۔ بچہ آتے ہی رو پڑتا ہے۔ اب اگر مولوی مقبول صاحب بیٹھے، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں،
علماء ہیں تو ایک مسلک کے علماء سے رابطہ تو رہتا ہے، ان کا نہیں رہتا ویسے. توجہ فرمائیے گا. کبھی کسی مولوی نے کہا جی بچہ خوف خدا سے روتا ہے؟ بچہ خوف خدا سے تو نہیں روتا. توجہ. بچہ بھوک سے روتا ہے؟ نہیں، فطرتاً روتا ہے. اگر ہنسنا فطرت ہوتا، اگر ہنسنا فطرت ہوتا تو بندے چاہتے کہ ہمارا بچہ ہنسا نہیں، پتہ نہیں صحت مند ہے یا نہیں ہے. بندے سمجھتے ہیں بچہ رویا نہیں، پتہ نہیں زندہ ہے بھی یا نہیں. تو پھر مجھے فکرہ کہنے کی اجازت دو، فطرتی اسلام یہ ہے، اسلام کے نزدیک زندہ وہی ہے جو رونے کی بات پہ رو رہا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ایک بات اور کہوں، لمبا سفر کرنا ہے، جانے کا نہیں، یہاں آپ کے ساتھ. توجہ فرمائیے گا. پھر چونکہ سارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، پھر کچھ بچوں کے کان میں اذان، میں نہیں پوچھ رہا کس کس کے کان میں اذان ہوئی، نہیں پوچھ رہا کیونکہ یاد ہی نہیں اذان ہوئی یا نہیں. وہ تو جو اذان کان میں ہوتی ہے پھر اس کا پتہ بعد میں چلتا ہے کہ کون سی اذان ہوئی ہے، اس کے اثرات کون سے. بس دنیا بس اسی بات سے اندازہ لگا لے. فکرہ بہت بڑا داد آپ نہ بھی دے سکے تو میرا گزارا ہو جائے گا، آپ کا نہیں ہوگا. فکرہ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں. اسی سے اندازہ کر لیں آپ کے بچوں میں اور ابو طالب کے بچوں میں فرق کتنا ہے. آپ کے بچوں کے کان میں اذان ہوتی ہے، ابو طالب کے بچوں کے نام اذان میں ہیں. کیا الطاف جی بسم اللہ. آپ جی سلامت رہیں، آپ کی زندگی جی بات جیتے رہو حسین. شکریہ جی، نوازش، بڑی مہربانی. آپ کے بچوں کے کان میں خیریت نہیں؟ آ جائیں آگے، آ جائیں، آ جائیں، آئیں آئیں، بسم اللہ، آ جائیں، آ جائیں، آئیے 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 آئیے، بسم اللہ. آپ کے بچوں کے کان میں اذان ہوتی، آئیں بسم اللہ، آئیں تشریف رکھیں. ابو طالب کے بچوں کے نام اذان میں. دو مصرے یاد آ گئے، وہ پڑھ دیتا ہوں. سن کے دربار میں سجاد اذان کہتے تھے. میں اب چپ چہرہ برداشت نہیں کروں. آپ کہیں نا برداشت نہیں بھی کرو گے تو کیا کر لو گے؟ چپ، جس نے رہنا رہے چپ. سن کے دربار میں سجاد اذان کہتے تھے، اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا؟ آپ جی سلامت، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی جی. بسم اللہ. جی بسم اللہ. تو یہ رونا فطرت ہے، رونا فطرت ہے. توجہ. اگر کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا تو پوری دنیا میں بچے پیدا ہوتے. اب یہ چاہتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتے روتا نہیں ہے نا، دیکھ لو اٹھا کے. آج کل تو مشکل ہی نہیں ہے، ہر بندے کی جیب میں دنیا پوری پڑی. اٹھا کے دیکھ لو، اس کی پشت پہ مارتے ہیں، زور زور سے پشت پہ مارتے ہیں. کوئی بندہ نہیں کہتا گناہ ہوتا ہے. ذرا بیدار رہیے. کوئی بندہ نہیں کہتا، میں سامنے نہیں بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ نہیں کہتا. چھوٹا سا بچہ ہے جس کی پشت پہ مار رہے ہو، توجہ فرمائیے گا، وہ پشت پہ جو ضرب لگتی ہے اس سے دل دھڑکتا ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. وہ جو پشت پہ ضرب لگتی ہے اس پہ دل دھڑکتا ہے.
ہماری پشت پہ زنجیر نہیں لگتے، دل کی زندگی ہوتی ہے۔ شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے ہیں، مل کے بولو جی۔ نواز شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو یہ سارے کام، یہ سب جو کر رہے ہیں ہم، یہ فطرت پہ کر رہے ہیں، یہ سارے کام فطرت پہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انسان کی پہلی فطرت عزاداری۔ نہیں، غور اس فکرے کو یاد رکھیے گا، انسان کی پہلی فطرت عزاداری۔ جو عزاداری نہیں کرتا وہ فطرت سے باہر، وہ غیر فطری ہے۔ لیکن جانا مجھے ہے ذکر کی طرف۔ یہ تو میں شکر بتا رہا ہوں، ماتم بھی شکر ہے، رونا بھی شکر ہے، زنجیر زنی بھی شکر ہے۔ کوئی تھوڑا شکر کرنا چاہتا ہے تو تھوڑا کر لے۔ میں زبردستی نہ کسی کو زنجیر زنی کروانا چاہتا ہوں۔ ہاں توجہ فرمائیے گا۔ پھر مجھے زنجیر زنی پہ اور خون کے ماتم پہ پھر مجھے کچھ مصرے یاد۔ زخم ماتم کو چھیلتے رہنا، ماتمی بیٹھے ہو، جو ماتم دیکھتے ہیں وہ نہ بولیں۔ آج کل یہ بھی تو رواج ہے نا، کچھ کرتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں۔ کئی بندے ماتم دیکھنے جاتے ہیں، کرنے نہیں جاتے، کہتے سنگت کرے گی۔ درمیان میں کوئی 50-100 بندہ ماتم کر رہا ہے، گرد کوئی 1000 بندہ دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے ایک بات سمجھا دو صرف، کہ یہاں پہ نماز جمعہ ہوئی، مولوی صاحب نے پڑھوائی، وہ 2-4 بندے وہاں دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اور گھر جا کے کہیں جی ہم پڑھائیں ہیں۔ دیکھنے سے تو نہیں پڑھی جاتی نا، پڑھنے سے ہی پڑھی جاتی ہے نا۔ تو ماتم دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے، ہاں ماتم کرنے سے ہوتا ہے۔ تو جو ماتمی ہیں وہ تو بولیں گے زخم ماتم کو چھیلتے رہنا۔ یہ چھیلنا کیا ہے؟ کبھی زخم بھی چھیلے جاتے ہیں، بندے شکر کرتے ہیں زخم ٹھیک ہو گیا، بندے شکر کرتے ہیں زخم ٹھیک ہو گیا۔ یہ جب مندمل ہونے لگے نا، میری زبان میں پنجابی میں، ہماری پنجابی میں اسے کھرینڈ کہتے ہیں، کھرینڈ بھی کہتے ہیں۔ وہ جب جم جائے تو اس کو چھیلیں تو بڑا درد ہوتا ہے۔ اگلا مصرع آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ زخم ماتم کو چھیلتے رہنا، یہ صدا ہر جزا سے آگے ہے۔ نہیں سب کو نہیں پہنچا مصرع۔ نہیں مصرع آگے آ رہے ہیں بھائی، سن لے ذرا، سن لے۔ جسے پسند نہ آئے میں کہتا ہوں وہ اپنی آواز کسی اور ذاکر کے سامنے استعمال کر لے۔ زخم ماتم کو چھیلتے رہنا، یہ صدا ہر جزا سے آگے ہے، اور ماتمی کا لہو میں تر کرتا مولوی کی آواز سے آگے ہے۔ آپ جیئے سلامت رہیں، ماتمی کا لہو میں، مل کے بولو حیدری۔ آپ جیئے سلامت رہیں۔ تو یہ ماتم بھی ذکر ہے، ماتم بھی شکر ہے، رونا بھی شکر ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی آپ؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولوی بھی ماتمی ہوتے ہیں بھائی، توجہ فرمائیے گا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ماتم کرتے ہی نہیں ہے، جنہیں ماتم پسند ہی نہیں ہے، جنہیں ماتم سے تکلیف ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ سارا شکری ہے، لیکن جانا ہے ہمیں ذکر کی طرف۔ ذکر کرو اللہ کا، تو کیجیے اللہ کا ذکر، کریں اللہ کا ذکر۔ کیسے کریں گے؟ اللہ اللہ کریں گے، اللہ کے نام پکاریں گے۔ میرا یہ بڑا حوصلہ ہے، میں نے بڑے چپ مجموع میں پڑھا ہے، ہاں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اجرت بھی کوئی نہیں، بٹھائے رکھوں گا شام تک آپ کو، ایک ہی پڑھنی ہے جس پہ آ گئے ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، کریں اللہ کا ذکر۔ تو کیسے کریں گے؟ اللہ کے نام بلائیں گے،
کون سے نام؟ وہ جو قرآن آغاز ہونے سے پہلے 2 صفوں پہ چھپے ہیں، 99 نام. وہ تاج کمپنی نے چھاپا ہے یا وہ فیروز بک ڈپو والوں نے چھاپا ہے یا افتخار بک ڈپو والوں نے چھاپا ہے؟ 99 ہی لکھے. شروع میں اللہ کے 99 نام، آخر میں رسول کے 99 نام. ناموں میں تو آپ نے رسول کو اللہ کے برابر کر دیا. پریشان ہو رہے ہیں آپ کہ وہاں بھی 99 یہاں بھی 99. لیکن اللہ جب حق نکلواتا ہے نا کسی کی زبان سے تو وہ چاہتے ہوئے بھی چھپا نہیں سکتا. لکھے 99 ہیں، 99 کو جمع کر کے اگر عدد کو معلوم کر لیتے تو 99 نہ لکھتے، یا ایک کم کر لیتے یا ایک زیادہ کر لیتے. 9 اور 9 18 بنتا ہے، 8 اور 1 پھر 9 بنتا ہے. مولوی نے 99 نام چھاپ کے بتا دیا. اللہ بھی بطول کے گھر سے ملے گا. جو ہاتھ نہیں اٹھا بھائی میں اسے پہنچا نہیں سکا. اللہ بھی بطول کے گھر سے ملے گا، رسول بھی بطول کے گھر سے ملے گا. تو یہ اللہ کا ذکر ہے. اب ذرا قرآن پڑھو اور وہاں سے اللہ کا ذکر. مہینہ جو رمضان کا ہے تو قرآن ہی پڑھو گے نا. توجہ فرما رہے سارے قرآن ہی پڑھیں گے نا. تراویح جو پڑھیں گے یہ تراویح بھی تراووں سے قبلہ ایسے ہی ہے. یہ تراوو ایک مسئلہ ہے فقہ کا. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کنویں میں نجاست گر جائے تو 2 بندے مل کے پانی نکالتے، اسے تراوو کہتے ہیں. اسی لیے 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں. یہ تراویح اس لیے کہتے ہیں. وہ 2 بندے کنویں سے پانی، یہ تراوو ہوتا ہے. مختلف نجاستیں ہیں، اس کے لیے مختلف وقت ہیں. اتنے دن فلاں نجاست پہ، اتنے دن فلاں نجاست پہ، اتنے دن فلاں نجاست پہ پانی نکالو تو کنواں پاک ہو جائے. کچھ نجاستیں ایسی ہیں جو کنویں میں گر جائیں تو چشمہ کنویں کا خشک ہونے سے پہلے کنواں پاک نہیں ہوتا. ابھی تو میں آغاز کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے. میں بتا نہیں رہا کہ کیا کیا کنویں میں گر جائے. ہماری شیعوں کی تہذیب یہ ہے کہ ہم منبر پہ غلیظ جانوروں کے نام نہیں لیتے، اس لیے میں نہیں بتا رہا ہوں. وہ آپ مولوی صاحب سے پوچھ لیجئے گا کیا کیا گر جائے. لیکن یہ ساری نجاستیں تراووں سے پاک ہو جاتی ہیں. لیکن ایک کائنات میں سب سے بڑی نجاست ہے جسے ایک نے ہی پاک کیا. میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ذرا ہٹ کے بات ہے نا. سب بندے کہتے ہیں عوامی باتیں کرو، یہ عام لوگ ہیں ہی نہیں. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں حسین کی مجلس میں، تو میں عوامی باتیں کیسے کروں؟ ایک نے پاک کیا ہے، وہ نجاست بھی سب سے بڑی، اس سے بڑی نجاست کوئی ہے ہی نہیں. کائنات کی سب سے بڑی نجاست کا نام ہے لشکر یزید. اس میں گر گیا تھا حر. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، متوجہ نہیں آپ. کائنات کی سب سے بڑی نجاست کا نام ہے لشکر یزید. اس میں گر گیا تھا حر، اور میرے مولا نے اس کو نکالا. چلے نہیں، کچھ بندے ابھی پیچھے بیٹھے ہوئے میرے محسن آواز، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے پتہ. جو چپ ہے ان کا بھی چل رہا ہے، جو بول رہے ہیں ان کا بھی چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کپڑا آپ بازار سے، آسن کلاتھ ہاؤس سے آپ قرآن کے غلاف کے لیے کپڑا لے آئیں، جاتے جاتے رستے میں وہ غلاظت میں گر جائے تو کیا اسے دھو کے پھر قرآن کا غلاف بنائیں گے؟ پاک تو ہو گیا. نہ غلاف کے لیے صرف پاک ہونا ضروری نہیں. اگر کہیں بھی غلاظت سے مس ہو گیا تو پھر قرآن کا غلاف نہیں بنے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور گر گیا تھا لشکر یزید جیسی غلاظت میں. حسین نے اسے وہاں سے اٹھایا
اور پاک کتنا کر دیا کہ پیشانی پہ اس کا رومال آ گیا. نہیں، یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، اگر پہنچ جائیں تو نہیں. آپ سلامت رہیں. آگے بڑھتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. وہ بات تراووں پہ ہو رہی تھی، وہ پانی نکالتے ہیں. میرے مولا حسین نے اسے نکالا. اسے پاک کتنا کر دیا حسین، اتنا پاک کر دیا کہ پھر رضی اللہ نہیں بنا. شاباش. پھر وہ علیہ السلام بن گیا. ایک ایک بندہ ذرا میرے ساتھ چلتا رہے. پھر وہ علیہ السلام بن گیا. یہ ذکر سے تراویح آ گئی، تراویح سے تراویح ہو گیا، پھر واپس پلٹتے ہیں. پھر وہ علیہ السلام. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، سامنے فکرہ آ گیا تو میں کہہ دیتا ہوں، میرے مولا حسین نے عاشور کے دن لڑ کے فیصلہ نہیں کیا کہ جیتا کون ہے. فیصلہ عاشور کی شب ہو گیا تھا. ایک ایک بندہ سر اٹھائے اور اس فکرے کو یاد رکھے، فیصلہ تو حسین نے شب عاشور کر دیا تھا. میرے مولا حسین نے دونوں لشکروں کے درمیان ایک چیز کو رکھا تھا، اسی سے فیصلہ ہو گیا تھا. جیتا کون ہے، ہارا کون ہے. سوال کرو لیا والو، حسین نے رکھا کیا تھا؟ میرے مولا حسین نے 72 اور 9 لاکھ کے درمیان. جیتا کون ہے، ہارا کون ہے؟ بتاؤں فیصلہ کیا تھا؟ 9 لاکھ کو موت کا خوف تھا، 72 کو شوق تھا. یہ آوازیں جتنی بلند ہونا چاہیے تھی. آباد رہیں، سلامت رہیں. 9 لاکھ کو خوف تھا، 72 کو شوق تھا. میں پھر آتا ہوں ذکر کی طرف، توجہ فرمائیے گا. یہ شب عاشور بھی ذہن پہ رہے. تو ذکر میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح میں تو کیا کر رہے ہیں؟ ذکر خدا کر رہے ہیں. نہیں، آپ بولیں گے تو آگے بڑھوں. ذکر خدا ہی کر رہے ہیں. تو دوسری سورہ مبارکہ ہے. نام کیا سورت کا؟ البقرہ. معنی کیا ہے؟ گائے. بکرا آگے جا کے لفظ بھی آتا ہے. توجہ. چلیں اس کو چھوڑ دیں. پڑھیں گے قرآن میں ناقۃ اللہ سقیاہا، تراویح میں پڑھیں گے نا. سالے کا ناکا تراویح میں پڑھیں گے. سار اٹھاؤ بھائی. سالے کی ناکا تراویح میں پڑھیں گے نا. سالے کی اونٹنی، سالے کا جانور نماز میں پڑھیں گے نا. ہو جائے گی. سالے کا جانور قرآن میں پڑھیں گے تو نکاح تو نہیں ٹوٹے گا. سالے کا جانور ہے. اللہ کہہ رہا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کا ناکا. تو اللہ کوئی ناکوں پہ بیٹھتا ہے؟ نہیں، وہ نبی کی اونٹنی. اللہ کہہ رہا میری ہے. تو کیا سالے کی جرت ہے کہ وہ محمد کے کندھوں پہ بیٹھے؟ لیا والو یہ بے نیازی نہ کرو. سالے کی یہ معیار ہے کہ وہ مصطفیٰ کے شانوں پہ بیٹھ جائے؟ جو مصطفیٰ کے پیروں میں بیٹھتا ہے اس کی اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے. تو پھر جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھا ہے اس حسین کا گھوڑا شیعوں کا نہیں، اللہ کا ہے. میرے صاحبہ ذرا بیدار رہنا. تو یہ ذکر نہیں ہو رہا. یہ اونٹنی کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ جب اونٹنی اللہ کی ہے تو پھر ہم ذوالجناح پکڑ کے بھی ذکر خدا ہی کرتے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے. گھوڑے کے پجاری نہیں، گھوڑے کی پرستش نہیں کرتے. کیوں؟ اگر ہم گھوڑے کی پرستش کرتے ہیں تو تم پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سامنے کی باتیں کر رہا ہوں میں، سادہ باتیں کر رہا ہوں.
اگر ہمارے سامنے گھوڑا ہے اور ہم جھک رہے اور عبادت گھوڑے کی ہو تو تیرے سامنے بھی تو کعبہ ہے. کعبہ میں لگا کیا ہوا ہے؟ اس کے اندر اللہ ہے. تھوڑا بولو میرے ساتھ. یہ باتیں کہنے کی ہیں. کئی بندے تمہارے عقیدے اغوا کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. وہ جو پتھر ہیں ان کے اندر اللہ ہے. اگر ان کے اندر اللہ ہے تو یہاں بھی اللہ ہے. جب آپ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو آپ کی پشت پہ اللہ نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے. تو پھر منہ کعبہ کی طرف ہی کیوں؟ پھر کسی طرف بھی رخ کر لو, نماز پڑھ لو. نہ کسی طرف آپ رخ نہیں کر سکتے. رخ آپ اس لیے کسی طرف نہیں کر سکتے کیوں کہ رسول کی مرضی نہیں. حیران پریشان چہرے میں دیکھ رہا ہوں, لیکن پڑھنا مجھے آج یہی ہے. کسی طرف رخ آپ کر نہیں سکتے کہ رسول کی مرضی نہیں. آپ پوچھیں گے کیسے مرضی نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں, ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جس پہ تو راضی ہے. شاباش, ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جس پر تو راضی ہے. اور لیا والو بات سننا, اگر محمد راضی نہ ہو تو اللہ کا گھر قبلہ نہیں بنتا. شاباش. اگر مصطفیٰ راضی نہ ہو تو اللہ کا گھر بھی قبلہ نہیں بنتا. اس کا مطلب ہے قبلہ بننے کے لیے رسول کا راضی ہونا ضروری ہے. تو پہلے دیکھ لے کہ رسول راضی کیسے. رسول کہتے ہیں میں اس پہ راضی ہوں جس پہ بطول راضی ہے. تو یاد رکھنا, اگر رسول کی مرضی کے بغیر کعبہ قبلہ نہیں بنتا, پھر بطول کی مرضی کے بغیر کوئی رضی اللہ بھی نہیں بنتا. آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ جی, بہت نوازش. آپ نے بڑی بیداری کا ثبوت دیا. قرآن پڑھیں آپ تو قرآن کہہ رہے ہیں. قرآن میں اونٹنی کا بھی ذکر ہے, قرآن میں سورہ بقرہ بھی ہے, قرآن میں سورہ ابراہیم بھی ہے. یہ مقدس نام کی بارگاہ میں میرے ہاتھ ہے. اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اتنا ذکر اللہ کا نہیں جتنا اللہ کے بندوں کا. سورہ ابراہیم ہے, سورہ یونس ہے, سورہ ہود ہے, سورہ نوح ہے, اور حتیٰ کہ سورہ مریم ہے. توجہ. اپنے ارد گرد دیکھ کے جو بندہ سحری سے اٹھا ہوا تھک کے اب سو گیا اسے تھوڑا جگہ لے. میں اشارہ نہیں کرتوں گا تو توہین ہوگا. توجہ فرمائیں. سورہ مریم بھی ہے, عیسیٰ کی ماں کا ذکر ہے قرآن, اور عیسیٰ کی ماں کے نام پہ سورت بھی. توجہ. جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی کے نام پہ قرآن میں سورت بھی ہے, سورہ مریم بھی ہے. لیکن معاملہ یہاں پہ کچھ اور ہے. لمبی باتیں ہیں اور میں دیر تک کرتا رہوں گا. معاملہ کچھ اور ہے. جب سورہ مریم آ گئی اور سورہ صافات میں بھی بی بی مریم کا ذکر آ گیا تو پھر ہوا یہ ہے کہ جو بی بی مریم نے باتیں اندر بیٹھ کے کی تھی نا جبرائیل سے, وہ اللہ نے قرآن میں نازل کر دی. آپ نے غور نہیں فرمایا. جو باتیں اندر کی تھی وہ قرآن میں نازل کر دی. جو جبرائیل کی اور بی بی مریم کی باتیں ہوئی تھی وہ اللہ نے قرآن میں نازل کی ہیں. ایک فکرہ میں رضی صاحب کہہ لوں آہستہ سا. بی بی مریم کو اللہ نے مسجد میں رکھا تھا. کسی کو پسند نہ آئے تو میں معافی نہیں چاہتا, بات حق کہنے جا رہا ہوں. اللہ نے مریم کو اپنے گھر اس لیے رکھا تھا کہ مریم کی عزت میں اضافہ ہو جائے. توجہ.
مریم کو اپنے گھر اس لیے رکھا تھا کہ مریم کی عزت میں اضافہ ہو جائے، اور اللہ نے بطول کا دروازہ اپنے گھر میں کھول کے یہ چاہا تھا کہ میرے گھر کی عزت بڑھ جائے۔ یار جو بندے اب بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکے، یہ فرق ہے نا یار، مریم میں اور زہرا میں یہ فرق ہے۔ وہ باتیں ہوئی، ایک فرق اور بتا رہا ہوں اور پھر جلدی جلدی گزر جاؤں گا۔ بی بی مریم نے جناب جبرائیل سے باتیں، اللہ نے قرآن میں نازل، اللہ نے بتا دیا عیسیٰ آئے ویرانے میں، بی بی نے کہا ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے بشر نے چھوا تک نہیں۔ یہ تفصیل کوئی بتانے والی تھی؟ اللہ نے قرآن میں بتا دی۔ اللہ مریم کے بھائی توجہ راز نہیں بتانا چاہتا تھا، اللہ کسی کی فضیلت بتانا چاہتا تھا۔ مریم کا سارا حال قرآن میں نازل کر کے جب بات حسین کی ماں کی آئی تو اللہ نے تفصیل نہیں پڑھی، بس اتنا کہا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر۔ یہ معیار ہے آپ کا، یہ معیار ہے۔ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی، عطا سے آگے بات ہی نہیں کی۔ اب قبلہ مجھے مولوی مقبول صاحب یہ بتائیے، جب اللہ بات نہیں کر رہا تو یہ کچھ لوگ کیوں تلاشی لے رہے ہیں کہ وہ بنے کیسے؟ یہ تیرا میرا عنوان ہے۔ اگر تو بحث کرنا چاہتا ہے کہ آل محمد کی تخلیق کیسے ہوئی تو میں تجھے تیرا مقام بتا دوں۔ جناب آدم شیطان کے سامنے بنے تھے نا، یار اتنی سادہ باتیں، اتنی مشکل باتیں اتنی سادگی سے کہہ رہا ہوں۔ جناب آدم شیطان کے سامنے بنے تھے نا، بولو، مٹی سے بنے تھے، بولو، جب بنے مٹی سے تھے تو شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا۔ توجہ، وہ شیطان تھا نہیں، پتہ ہوا کیوں ہے؟ اس نے آدم کی خلقت پہ بات کی ہے، اس کی خلقت پہ بات کیا جو سامنے بنا تھا، اور اللہ نے شیطان بنا کے نکال دیا۔ جو سامنے بنے اس کی خلقت پہ بات کرنے والا شیطان ہے، اور جو آج کہے علی مجھ جیسا ہے وہ بھی شیطان ہے۔ میری بات پہنچ رہی صاحبو؟ یہ معیار ہے شیطانیت۔ تم تو بات کر رہے ہو نا آل محمد کی، سفیر گھبرائے ہوئے تو روزہ ہوتا ہے جی، بسم اللہ، توجہ فرمائیے گا، پوری توجہ۔ یہ تو آل محمد کی بات ہے، جو آل محمد کے دروازے پہ آ گئے ان کی بات ہی الگ ہے۔ توجہ، وہ جو چراغ بجھنے کے بعد گئے نہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے۔ قبلہ، ان کا معاملہ ہی الگ ہے۔ ایک بات یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، جب چراغ بجھا ہے، دو مشکل مصرے پڑھ لوں میں۔ سبب بغیر مسبب کا کیا ارادہ؟ سبب بغیر مسبب کا کیا ارادہ ہے؟ دیا بجھا ہے مگر روشنی زیادہ ہے۔ شاباش جی، بسم اللہ، آپ نہیں ہیں، سلامت، آپ نہیں ہیں۔ سبب بغیر مسبب کا کیا ارادہ؟ دیا بجھا ہے، دیا بجھا ہے مگر روشنی زیادہ ہے۔ موجودہ حالات کے لیے دو مصرے پڑھ رہا ہوں، شیعہ سمجھیں، بجھے دیے کے مقابل چراغ مت لاؤ۔ ہائے ہائے، بجھے دیے کے مقابل چراغ مت لاؤ، یہاں حسین ہی کافی ہے روشنی کے لیے۔ شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکیں مل کے بولو حیدری۔ بجھے دیے کے مقابل، سارے بولو،
آپ جیے پوچھے دیے کے مقابل چراغ مت لاؤ. اچھا یہ جو میرے مولا حسین کے انصار ہیں، اصحاب ہیں، یہ کوئی تم تو بات کرتے ہو حسین بادشاہ، پہلے ان کی تو بات کر لیں. غور فرمائیے گا. اور ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میدان کربلا ہے نا، یہ شریعت بھی سمجھا رہا ہے، عقیدہ بھی سمجھا رہا ہے، فقہ بھی سمجھا رہا ہے، انقلاب بھی سمجھا رہا ہے، غیبت بھی سمجھا رہا ہے، سب کچھ سمجھا رہا ہے. سب کچھ حسین نے بتا دیا. یہ ایک بارگاہ ہے نا جہاں میدان ہی میدان ہو، تو مولوی مقبول صاحب اذان پڑھ دیں ظہر کی، اور میں کہوں جو میں نے بھی پڑھنا ہے، تو آپ کہیں گے ایک ہی کافی ہے، نماز ہی پڑھنا نا، کچھ علاوہ آیا ہوا ہے تو اذان میں بھی اذانیں پڑھو گے. جب ایک اذان ہو جائے تو دوسری اذان کی ضرورت نہیں ہوتی. کربلا کے میدان میں لشکر یزید میں تو اذان ہو گئی تھی، پھر حسین نے اکبر سے کیوں پڑھوائی؟ یار کوئی بندہ ہے نا، حقیقتوں پہ غور تو کرو. ہاں کربلا میں لشکر یزید میں تو فجر کی اذان ہو گئی تھی، پھر حسین نے اکبر سے کیوں پڑھوائی؟ حسین نے اکبر سے اذان پڑھوا کے قیامت تک بتا دیا یزید والی اور ہے. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی میرا سلام ہے آپ. آپ جیے، آپ سلامت رہیں. یزید والی اور ہے، حسین والی اور ہے، اور ہم حسین والی پڑھتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، پوری طرح متوجہ رہیے گا. اور پھر جو میرے مولا کے انصار ہیں ان پہ بات کر لے. وہ میں ان میں سے ایک ضعیف پہ بات کروں جن کا نام حبیب ہے. میں شفیر اب میں 4 مصرے پڑھوں گا اگلے سال تک، اگلے سال کی رمضان کے تیسرے جمعے تک. کم از کم لیا والوں کو یہ مصرے ضرور دل کی مسجد میں عشق حسین کی اذان دیتے رہیں. یہ مصرے سن لو. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. ہمارا خدا نظر آتا بھی نہیں. یہ میں تو اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، ہمارے کئی بھائی عقیدت میں کہتے ہیں، وہ ویسے مخالفت میں نہیں کہتے، لیکن بیانیہ اچھا نہیں ہے کہ اللہ آ گیا اور اللہ چلا گیا. ہمارا اللہ آتا ہے، ہاں ہمارا آنے جانے والا اللہ نہیں ہے. یہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں. ہمارے اللہ کا جسم ہی نہیں ہے، ہمارے اللہ کا جسم نہیں ہے. جسے جسم دیکھنے کا زیادہ شوق ہو پھر اللہ غدیر میں علی دکھاتا ہے. بھائی توجہ. ہمارے اللہ کا جسم نہیں ہے. ہمارا عقیدہ توحید دنیا سے مختلف ہے. یہ جوش میں بندے کہتے ہیں اللہ کربلا میں آ گیا. نہ آنے والا نہیں ہے، وہ تھا ہی وہاں. آتا تو تب جب پہلے نہ ہوتا. توجہ فرمائیے. یہ بس جوش میں کہہ جاتے ہیں، مخالفت میں نہیں کہتے، نیت پوری نہیں ہوتی. لیکن ہمارا اللہ آنے جانے والا نہیں ہے. یہ اور لوگوں کا اللہ ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. میں ان سے کہتا ہوں آپ نے کہہ دیا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، پھر اپنی بات پہ پکے رہنا. پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہو اسے اللہ مان لینا. شہباز جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں مل کے بولو جی. جو کرسی پہ بیٹھا ہو اسے پھر اللہ مان لینا. ہمارا اللہ کرسیوں پہ نہیں بیٹھتا. اسی لیے حبیب کہتے ہیں. مصرع سنیے. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. کیوں؟ مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے. جی بسم اللہ سید. آپ سلامت ہو. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے
نظر نہیں آتا. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا, مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا, اور حسینی حکم ہے, حسینی حکم ہے, حسینی حکم ہے. سر اٹھائیں, حسینی حکم ہے غازی کو, حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ. ہائے ہائے, حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ, ادھر جو میرا ہے جب تک ادھر نہیں آتا. حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ, ادھر جو میرا ہے جب تک ادھر نہیں آتا. یہ حبیب کہہ رہے, توجہ, یہ حبیب ابن مظاہر ہے, 80 سال کے, ڈرے ہوئے نہیں ہیں, دیا بجھا ہوا ہے, گئے نہیں ہیں, چراغ بجھا ہوا ہے, اور ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا. کیوں؟ رخ حسین کی لا کر وہ تاب بیٹھے تھے. ہاں جی, رخ حسین کی لا کر تاب بیٹھے تھے, چراغ گل تھا مگر آفتاب بیٹھے تھے. یار میں کیا پڑھ رہا ہوں, آپ کیا سن رہے ہیں؟ رخ حسین کی لا کر وہ تاب بیٹھے تھے, چراغ گل تھا مگر آفتاب بیٹھے تھے, اور حبیب ابن مظاہر ضعیف مٹھی میں خدا کے دین کا لے کر شباب بیٹھے. ہائے, حبیب ابن مظاہر ضعیف مٹھی میں خدا کے دین کا لے کر. یہ جو اصحاب حسین ہیں ان کے برابر کوئی نہیں ہے. جب حسین کے صحابیوں کے برابر کوئی نہیں تو پھر زمانے کا حسین کوئی کیسے؟ زمانے کا حسین ہے لیکن غیب کے پردے میں. حسین سے شرک نہ کر. توجہ, حسین ہونے کے لیے حالت نماز میں پشت رسول پر بیٹھنا پڑتا. جو پشت رسول پہ نہیں بیٹھ سکتا وہ حسین نہیں ہو سکتا. آخری فکرہ فضیلت کا کیا ہے, نے بڑا اچھا سنا ہے, بہت کمال سنا. یہ میزبانی کی انتہا ہے. جب رسول حسین کو اٹھا کے مدینہ سے نکلے تھے, مدینہ کی گلی میں مصائب نہیں پڑھ رہا, تو نماز عید تھی, عید کے بعد اٹھایا تھا کندھوں پہ, گلی میں نکلے تھے تو رسول کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. یہ رسول کا پسینہ بھی عام نہیں ہوتا. 2 مصرے سفیر اور سن لو. قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی. بیاض میرے پاس ہوتی نہیں, جیسے جیسے یاد آتے میں پڑھ دیتا ہوں. قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی, مسلم حبیب جان پسینہ حسین کا. آئے ہاں, مسلم حبیب جان پسینہ حسین کا. جب میرے آقا کے ماتھے پہ پسینہ آیا نا تو وفادار نوکر تو وفادار ہی ہوتے ہیں, اور وہاں سارے ہی وفادار تھے, میں کسی کی وفا پہ شک نہیں کرتا. تو وہاں میں سے ایک وفادار آگے بڑھے, انہوں نے دیکھا سرکار کو پسینہ آ گیا, آگے بڑھ کے کہنے لگے سرکار دھوپ بہت ہے, گرمی بہت ہے, آپ کو پسینہ آ گیا, تو لائیے مجھے دیں حسین, میں اٹھا لوں. میرے آقا نے فرمایا آپ کی وفاداری اپنی جگہ پہ, لیکن آپ پیچھے ہٹ جائیں, حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے. آپ جیے گھر سے نکل کے حالت نماز میں حسین کا رسول کی نماز تک آنا, رسول کے سجدے تک آنا بہت آسان ہے. توجہ,
اتنے ہی سال کے تھے، 3 سال کے، جب حسین آئے ہیں رسول کی نماز میں. رسول کی نماز میں 3 سال کی ظاہری حیات طیبہ میں حسین کا آنا آسان ہے. حسین کی نماز میں 3 سال کی بیٹی کا آنا مشکل ہے. جی جی بسم اللہ، آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو. الطاف میں پھر کہتا ہوں، پیر قاسم شاہ جی، سفیر عباس، میں آپ کے فکرے کی ترجمانی کر دیتا ہوں. جب حسین آئے ہیں، شاید اس سے آگے میں مصائب نہ پڑھ سکتا، جب حسین رسول کے پاس آئے، اللہ رسول کی زلفوں کی قسمیں کھا رہا تھا. جب بیٹی آئی ہے، قاتل زلفیں کھینچ رہا. شاباش، آپ جیے جی، آپ سلامت، آپ سلامت، کبھی اولاد کے غم میں نہ رو. جی جی میں نوکر ہوں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جب حسین آیا ہے تو اللہ قسمیں کھا رہا تھا. جب بیٹی آئی، اچھا ایک فکرہ اور آگے کہتا ہوں. نازک دل کے ہوتے ہیں شیعہ مومن. بیٹی کا آنا آسان تھا، نہیں لفظ آسان نہیں کہنا چاہتا، بیٹی کا آنا بڑا مشکل تھا. بیٹی کا باپ کے پاس آنا بڑا ہی مشکل تھا. سفیر عباس، یہ فکرہ ذکر مصائب میں میری زندگی کا حاصل ہے. بیٹی کا باپ کے پاس آنا بڑا مشکل تھا، مگر واپس جانا اس سے بھی مشکل تھا. سبحان اللہ، مرحبا، آباد رہے. جی جی میں نوکر. آنا، جزاک اللہ، مرحبا. آنا بڑا مشکل تھا، لیکن قبلہ واپس جانا، ڈاکٹر صاحب اس سے بھی مشکل تھا. جانا بڑا مشکل تھا، کیونکہ جب آئی تھی نا تب کسی نے مارا بھی نا تو تھا بابا ہے. جب آئی تھی تو کسی نے مارا بھی. بندے ہمیں پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ دشمن کی بیٹی بھی رستہ پوچھے، بندے نہ بتائیں تو نہ بتائیں، مارتے نہیں. اکیلی حسین کی بیٹی ہے جس نے پوچھا میرا بابا دیکھا ہے؟ بتانے والے نے بتایا ایسے کہ شہزادی زخمی ہو گئی. جب واپس گئی ہے، ابھی میرا بھائی مالک زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے. رضوی صاحب آپ کی توفیقات خیر میں بہت اضافہ ہو. حسین کی زندگی ہے. ایک بات سنیے گا، شہزادی جب آ رہی ہے بابا کے پاس، تھوڑی دیر کھڑی رہی ہے. کیوں ماتمی جوانوں؟ شہزادی نے بابا کی گردن پہ ضربیں بھی دیکھی. لفظ میں کھول کے نہیں پڑھوں گا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. ضربیں بھی دیکھی، بابا کے بال ٹوٹتے بھی دیکھے. سبحان اللہ، مالک آپ کو زیادہ معرفت عطا فرمائے، اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے. بال ٹوٹتے بھی دیکھے، میں اس کی تفصیل نہیں پڑھوں گا. بال ٹوٹتے بھی دیکھے، ذبح ہوتے بھی دیکھا، نہر ہوتے بھی دیکھا. میں پڑھ گیا، آپ سن گئے. ضربیں بھی دیکھی،
ذبح ہوتے بھی دیکھا، نہر ہوتے بھی دیکھا، اور پھر جو بہن نے دیکھا ہے نا، وہ جو 70 قدم پہ کھڑی شہزادی، جو اس شہزادی نے دیکھا، پڑھوں گا میں حسین کی بیٹی کے مسائل، توجہ، وہ جو 70 قدم پہ کھڑی بہن نے دیکھا ہے، وہ شہزادی خود فرماتی ہے کہ جب خیمے جل گئے تھے، جب خیمے جل گئے تھے اور 70 گھوڑوں کو نئی نالیں لگ گئی تھی، شہزادی فرماتی میں جلے ہوئے خیموں کی رات پہ کھڑی تھی، میں بڑا قریب تھی جب گھوڑے دوڑے۔ ماتمی جوان مجھے معاف کر دیں گے، شہزادی فرماتی جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا نا، میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز، جزاک اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم من السیدہ، جی بسم اللہ بسم اللہ، آباد رہے آباد رہے۔ وہ بہن نے دیکھا، یہ بیٹی نے دیکھا، پھر 1450 میل، 1450 میل، یا بہن کو مارا گیا یا بیٹی کو مارا گیا۔ کبھی غور آپ نے کیا ہے کہ بہن اور بیٹی کو شیمر کیوں مارتا تھا؟ کیونکہ ہر قاتل چاہتا ہے قاتل کا گواہ مر جائے، لیکن بڑا حوصلہ تھا حسین کی بہن میں بھی، حسین کی بیٹی میں بھی۔ اور یہاں میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین کی بیٹی کا نام سکینہ نہیں، نام حسین کی بیٹی کا ماں والا نام، جو اماں کا نام ہے وہی شہزادی کا نام ہے، لیکن حسین اماں والا نام نہیں بلاتا۔ مجبوری ہے میرا اسم تلاوت کرنا، ورنہ بات پہنچ نہیں سکے گی۔ 3.5 سال حسین سکینہ 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 کہتے رہے، 1450 میل شیمر فاطمہ سمجھ کے مارتا۔ آباد رہے، مالک آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ حاضری ہو گئی میری، میں بالکل قریب آ گیا۔ پھر شہزادی زخمی ہوئی، سیدہ زخمی ہوئی۔ زخمی کتنی تھی میں نہیں بتا سکتا، زخمی کتنی، کنایوں سے بتاؤں گا۔ سر زخمی تھا، کان زخمی تھے، گلا زخمی تھا، کلائیاں زخمی تھی، برداشت نہیں کر پاؤ گے، پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی، جہاں پیر رکھتی تھی زمین سرخ ہو جاتی تھی، اتنی زخمی کی حسین کی بیٹی۔ اور ماتمی جوانوں سر اٹھاؤ، میں ایک فکرہ کہنا چاہیے، بسم اللہ۔ میرا بھائی ایک زخم بتا رہا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ زخم ہوا کیسے۔ سفیر عباس نے کسی کا حوالہ دیا ہے کہ کم مقدسہ میں سنا، لیکن میں بتا دیتا ہوں وہ زخم سفیر عباس ہوئے کیسے۔ جب مولا سجاد، یہ جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، قیدی جو بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مولا سجاد ایسے نہیں بیٹھتے، پیر اکٹھے کر کے مولا سجاد نہیں بیٹھتے، کیونکہ اگر کمر سے پیر تک زنجیر ہو نا تو زنجیر سمیٹ کے قیدی پیر اکٹھے کر لیتا ہے، لیکن ایک سوراخ ادھر تھی، ایک سوراخ ادھر، پتہ نہیں کون روئے کون نہ روئے۔ سکینہ سامنے بیٹھتی تھی، دیکھتی تھی سجاد کے پیروں کے تلووں میں کانٹے چبھے ہوئے، تو بہن کانٹے کیسے نکالتی ہے؟ ہاتھ سے نکالتی ہے نا۔ تو مجھے ماتمی جوان بزرگ بتائیں وہ بہن کیسے نکالے گی جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہو؟ بتاؤ کیسے نکالتی تھی؟ اٹھ کے سجاد کے پیروں کے تلووں کے بوسے بھی لیتی تھی، کانٹے بھی نکال دیتی تھی، اور سکینہ کے ہونٹ بھی۔ جی بسم اللہ، آباد رہے، سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو، بڑی پیاری عبادت کر رہے ہو، بڑی خوبصورت عبادت کر رہے ہیں۔ بس وقت تمام ہوا، آخری فکرہ سنیں، میں آپ سے رخصت لوں۔ میرے محسنوں، میرے بزرگوں، واجب الاحترام عزاداروں، بڑی صابرہ شہزادی، بڑی کریمہ شہزادی، یار مجھے بتاؤ، یہ بچہ 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 کر کے نہ سمجھنا ان کو،
مجھے یہ بتاؤ 3 سال کی بچیاں، میری بھی بیٹی ہے ایک چھوٹی سی، میں اسے باتیں سکھاتا ہوں، لیکن یہ آپ ذرا دیکھیں نا ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ شہید محسن نقوی نے بڑی کمال بات کی، مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا۔ حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلاسے دیا کرے گی۔ یہ بڑی کریمہ شہزادی ہے۔ ایک جی میں پھر پڑھتا ہوں۔ حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلاسے دیا کرے گی۔ میں شہزادی کا صبر پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں۔ بازار سے گزر گئی، بازار سے گزر گئی، دربار میں کھڑی ہو گئی۔ اب بہت ذکر مصائب پہ رونے والے عزادار ہیں۔ میں اس لیے کنایوں میں اشاروں میں کھول کے ایک روایت میں نے نہیں پڑھی۔ دربار میں پہنچی تو عجیب کام ہوا، یزید کے دربار میں پردے لگ گئے۔ اس سے آگے مصائب میں کیا پڑھوں؟ یزید کے دربار میں پردے لگ گئے کہ رملہ اور ہند آ گئی دربار میں۔ رملہ آ گئی میری شہزادی کے پاس۔ لیا والو اس سے بڑا مصائب میرے پاس نہیں۔ رملہ نے سر سے لے کے پیروں تک میری شہزادی کو دیکھا، اور دیکھ کے جو لفظ اس نے کہے نا، میں نہیں یہ لفظ کہہ رہا، جو اس نے کہے وہ دہراتا ہوں۔ کہنے لگی قیدن آپ کا تعارف، آپ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ جس بیٹی نے باپ ذبح ہوتے دیکھا ہو، جس نے بھائی کے سینے سے برچھی نکلتے دیکھی، جس نے کٹے بازوؤں والا چاچا دیکھا ہو، جس نے 6 مہینے کے بھائی کے کان میں تیر لگا دیکھا ہو، جس نے پھوپھیوں کی چادریں لٹتی دیکھی ہو، اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کوئی ناز کرنے کے لائق رہ جاتی ہے۔ لیکن میں کائنات قربان کروں حسین کی بیٹی پہ۔ جب رملہ نے کہا نا آپ کا تعارف، تو اعجاز سیدہ سے شہزادی بولی میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ اس فکرے پہ جو روئے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ رملہ کہنے لگی آپ شہنشاہ کی بیٹی ہیں؟ آپ کے کانوں میں تو دور کوئی نہیں، میرے کانوں میں دور ہے۔ شہزادی فرماتی رملہ غرور نہ کر، شاباش شاباش، تھوڑی آوازیں بلند کرنا، غرور نہ کر، یہ دور تیرے نہیں۔ رملہ کہتی کس کے؟ شہزادی فرماتی یہ دور میرے ہیں، میرے بابا نے مجھے میرے بھیا علی اکبر کی شادی کے لیے یمن سے منگوا کے دیے تھے۔ رملہ کہتی پھر آپ کے گم گئے؟ میں کیا پڑھوں یار، پھر آپ کے گم گئے اور مجھے مل گئے۔ شہزادی فرماتی یہی سمجھ لے میرے گم گئے تجھے مل گئے۔ کہنے لگی اچھا آپ کے گم گئے اور مجھے مل گئے، تو پھر دنیا کا قانون ہے جس کی چیز گم جائے وہ نشانی بتاتا ہے، آپ نشانی بتائیں، مل گئی تو میں واپس کر دوں گی۔ شہزادی فرماتی دور اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا، شاباش جو بندے ماتم کر سکے، دور اتار کے دیکھ، کوئی مر نہیں جائے گا روتے روتے، دور اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا تو دور میرے، اگر نہیں لگا تو تیرے۔ اور لیا والو جب دور اتارے نا رملہ نے، میں آپ کو روک کے حوصلہ دے کے یہ فکرہ کہوں گا، جب اس نے دور ہتھیلیوں پہ رکھے نا بابا جی، تو دیکھ کر رونے لگی۔ اور ماتمی جوانوں، ادیب بیٹھے ہو مجلس میں، علماء بیٹھے، جب رملہ روئی نا تو حسین کی بیٹی سے رملہ کا رونا دیکھا نہ گیا۔ اور تیرے کرم پہ کائنات وارو، حسین کی بیٹی سے رملہ کا رونا دیکھا نہ گیا۔ شہزادی فرماتی ہے روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی روئی اس لیے عجیب خون ہے، میری ماں نے کئی بار دھویا ہے مگر لہو پھر آ جاتا ہے۔ شہزادی فرماتی یہ دھلنے والا لہو نہیں ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ رملہ ہتھیلیوں پہ در رکھ کے سامنے رکھ کے کہتی یہ لے آپ نے نشانی بتائی، نشانی مل گئی، میں واپس کر لی ہوں۔ شہزادی فرماتی نہیں، اب میں اجازت دیتی ہوں، تو پہن
رملہ کہتی نہیں آپ پہن لیں، شہزادی فرماتی نہیں میں نہیں پہنوں گی، تو پہن۔ رملہ کہتی جب میں واپس کر رہی ہوں آپ پہنتی کیوں نہیں؟ شہزادی فرماتی ہیں نہ پہننے کی وجہ نہ پوچھی، اگر میں نے وجہ بتا دی پھر تو قیامت تک سو نہیں پائے گی۔ رملہ کہنے لگی نہیں میں نے وجہ پوچھنی ہے۔ حسین کی بیٹی کہتی نہ وجہ نہ پوچھ، کہتی اچھا وہ سر جو نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے اس کا واسطہ ہے، شہزادی وجہ بتا، در پہنتی کیوں نہیں؟ ہم آدمی جوانوں جو سینے پہ ہاتھ مار سکے، جب حسین کے سر کا واسطہ آیا میری شہزادی کی گردن رسی میں پھر گئی، فرماتی میرے کام دیکھ کے بتا ان میں در پہننے کی جگہ رہ گئی۔ رملہ پیٹنے لگی، کہتی صرف اتنا بتا دے یہ کان پھٹ کیسے گئے؟ شہزادی فرماتی کنڈے بند تھے